السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو another ایپیسوڈ آف عشق آتش۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے 10 سال پہلے قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹ لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہیں اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی اٹھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے۔ وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے جانا یار۔ آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھایا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے ستائے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر نکالے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادو کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ یاد نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لی اور آنکھیں سکون سے بند کر لی۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کامتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان؟ انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں بھابھی، سب کو اندر لے جائیں، اس نے گم سم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئیں امی، ابو آپ بھی چلیں۔ پھر وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو تو دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتے وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پہنچتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا
اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں؟ کچھ بولے امی اور ابو آپ؟ ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچے، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ میں مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت آواز میں بولا، اٹھو اور اب بھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا اور تم اسے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بھی بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا۔ مزمل دھارا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے، بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا آپ سے پوچھ کر کیا تھا؟ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنے طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے، مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے، کوئی مذاق ہے؟ دل کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گئے، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھی، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ یہ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکویش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے درمیان آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بولنے لگا، آپ کو پتا تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوخ شخص نے زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو اپنے گاؤں میں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، سو 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وجدان ملا۔ پچھلے 10 سالوں سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی بہت سی یادیں آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چھپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیں۔ بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟
مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. ادھر آؤ میرے پاس. مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا. ہم تمہارے دادا ہیں. ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے. اس کی فرمائش پر وہ بولے تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا. مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے. یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے. بچہ کافی ہوشیار تھا. لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا. معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا. مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے. اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھے تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا. ٹھیک ہے. اس کے سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے. مجھے تو اپنے پودے سے مل لینے دیں. عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی. جلدی سے بول کے بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا. مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا. میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو. انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کراتے ہوئے کہا اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے کر جائیں گے. روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا. ہاں روز. زوار اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں. تمہیں بھی لے کر جاؤں گا. پھر وہ اپنے بچوں سے بولا زوار، مناہل ادھر آؤ بیٹا. دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے. بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے. مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی. بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا. پھر آہستہ سے کہا وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی. وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ، ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا. ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے تھے. ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے. وہ فوراً اٹھ گئی. چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی. آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں. وجدان فوراً بولتا ہو اٹھ گیا. انیکا ہنستی. یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں. وجدان نے متانت سے جواب دیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں. وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا. ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا. کیوں بھائی؟ یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو. مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے. اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا. کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا. دیکھیں، بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہو گئی. ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا. آفاق جلدی سے بولا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں. بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے. تم بات بتاؤ آفاق. مصطفیٰ عظیم کو اس کے پہیلیاں بجھوانے سے الجھن ہو رہی تھی. دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے. آفاق نے کہنا شروع کیا. دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے. اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے. بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا. اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. یہ عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا. اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے. آفاق کا دل خراب ہونے لگا.
اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا گھونٹ بھر کر کہتا گیا۔ وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کا نارمل انداز دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویوں کو محسوس نہیں کیا انکل۔ آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں بیٹے، ناراضی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔ لیکن اگر تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یوں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مفروضے کی بات پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ وجدان عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو ایلوژنز بھی ہوتے ہیں۔ مزمل نے پوچھا، کیسے ایلوژن؟ آفاق نے جواب دیا، اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اسی طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مریض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، وجدان اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھے جو اسے تکلیف دے سکے، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا، اور وہ تینوں اس کی باتوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں؟ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کی پرسوچ چہرے دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا، ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟
یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں، ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کس سے چھپی ہیں؟ اور یاداشت والی بات؟ مزمل نے اب کی طرح ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یاداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے دو جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے کھاؤ، میں اسے کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس بار کوئی تعارض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے اتنا ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کا وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پر لطف لگی، وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان، اپنے بچے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نام تو کوئی نہیں۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جذب وذب ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں۔ بلکہ ابو، میرے بچوں کے بھی نام آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں، شایان نام اچھا ہے۔ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگا۔ شایان کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وجدان، تم نے کچھ لیا ہی نہیں؟ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑانے والا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گئے۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا کھا لو، کھانا ختم کرو۔ مصطفیٰ عظیم متفکر سے بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے جواب دیا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ رہ گئے۔ مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپوائنٹمنٹ مل جائے۔
مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا. ڈاکٹر اسے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا. مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی. ایک وہی تو تھا وجدان کے روز و شب کا ساتھی، اس سے وجدان کے بارے میں سب کچھ علم تھا. آفاق تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کرائی. ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں. مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو. آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا. وہ اور ڈاکٹر رحمت ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے. آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت تپاک سے بولے، اوہ تو آپ ہیں وجدان کے دوست. مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی. وہ کافی ڈھیل ڈول کے درمیانی قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی. بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے. موٹے اٹسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھی. وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آگے اپنی چیئر پر بیٹھ کے انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو. پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں. ارے آپ نے تو یہ کمال کر دیا. واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا. بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں؟ جی بالکل. جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں. شور. آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا. سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا. مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کان ریسیور سے لگا کر ہیلو کہا. دوسری طرف ڈاکٹر احمد اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بولے، برخوردار ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے. آپ وقت بتا دیں میں اسے لے کر آ جاؤں گا. دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے. اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیتا ہوں. ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا. پھر ایسا ہے کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی. مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکا. کھانے کی ٹیبل پر وجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں وہ ان سے لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں. فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا. وہ فوراً اٹھ گئے. چلو. ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے ہل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا. شایان کھانا کھا کر جاؤ. انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا. جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تھا وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے. پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا. مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالی اور دیکھنے لگے. پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے. پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا. مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا. نہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو، یہ کون ہے؟
اب وہ اس کی پچکانا سے الجھن کو محسوس کر کے چونکے. کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا. مصطفیٰ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں. وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بڑبڑائے پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. آؤ میرے ساتھ. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے. پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے. میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہوں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا. اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک پہنچ گیا تھا. ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وجدان کے ساتھ سٹنگ رکھیں گے. وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئی. یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی. ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی. ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز کو ملنے اس کے گھر جا پہنچے ہیں. ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں. اور انٹرکام اٹھا کر چائے لانے کو کہا. جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی. انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے. کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ. پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا. مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر اچنبے کا کوئی تاثر نہیں تھا. اسے معلوم تھا ڈاکٹر احمد اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں. 2 چمچے اس نے کہا. ڈاکٹر احمد نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے. پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاٹ ہاتھ میں لیا اور وجدان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً ہی بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو. 3 چمچے کافی ہوں گے؟ ان کے خود کلامی سن کر بے ساختہ وجدان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں. ڈاکٹر احمد نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر پاٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا. مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کے سمجھ آ گئی. وجدان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملی چائے ہی مل رہی تھی اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. ڈاکٹر احمد کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی. مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے. انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا. پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی. چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وجدان سے سبھی کچھ گپ شپ ہو جائے. مزمل، والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ. اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا. چلے ابو، باہر چل کر بیٹھتے ہیں. وجدان ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل، وہ آس بھرے لہجے میں بولے. انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا. پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں. ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر احمد وجدان کی طرف متوجہ ہوئے. ہاں تو برخوردار، اپنے باروں میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی بات کر لو. آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیورٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں. چوکور پیپر ورک کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی. حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر احمد نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے،
تمہارا فیوریٹ کلر بلو ہے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے، وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ارے ہاں، یہ تو بلیک ہی ہے، وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رحمت پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا ہے؟ بک ریڈنگ؟ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی۔ تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسے ہی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنی اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہے اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے۔ چلو میں تمہیں ان کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا۔ پھر جیسے وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر بھی پڑتی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بند گئی۔ ڈاکٹر رحمت سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے، جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے اٹھا لی۔ وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصدن مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے؟ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے، تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لی، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا میں ان کے پاس آ جاؤں اور مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وجدان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی سراب دکھائے اور مر کر بھی سراب دکھاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ اب ڈاکٹر 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی معرکوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں۔ اور دونوں بیٹھ چکے تھے۔ ڈاکٹر رحمت نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے۔
شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچ اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے، اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلے جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات اور سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکے تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% معنوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ابزارپشن کہتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گردآلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتی ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چونکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کے موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ابزارپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں دل پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کئی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے۔ وہ کہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ کافی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی روح ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور افیکٹ کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، ڈیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو آڈیٹری ایکسپیرینس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر رحمت نے ترہم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی کی طرح ہی ہے، جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی ہے۔
یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے، اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو فگز اسٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ امنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو۔ لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں، اور فج اسٹریٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصل شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں، وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشن کو بھی سراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یادداشت؟ ان کے تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تو ریسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ حقیقت وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا۔ کسی اور کو یاد اس کے ذہن میں جگہ نہیں لے پائی، کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک تو وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دواؤں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کی آماج کا بنا تھا۔ اس کو ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں کریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گہرے نایاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگی، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئے بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا رکا۔ اس کمرے کے مکیں بھی رت جگہ منا رہے تھے جب ہی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ تم سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ اسے دیکھ کر اچنبھے سے بولی، پھر اسے چپ دے کر اندر آنے کے لیے کہتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اوڑھے کمرے کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر تھے۔ وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر سے اینک اٹھائے، اسے لگا وجدان کو دیکھنے لگے جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود بھی بیڈ کے کونے پر جا ٹکی۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی تھی، نہ جانے کیسا خوف تھا جو ہر وقت وجدان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ خود کو اس کے پاس لے کر بولے، کیا بات ہے بیٹے؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا، کیسی معافی؟
وجدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر ندامت سے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو بتایا تک نہیں، ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو اذیت میں رکھا، آپ مجھے اس لیے بھی معاف کر دیں کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، واپس لوٹ آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ عائشہ مصطفیٰ کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگی۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ، ہمیں تم سے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، کریں بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی صحیح، پھر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ وجدان ان کے آنسو پوچھنے لگا، آپ روتی کیوں ہیں امی؟ دیکھے تو آپ کو سراب کی خواہش میں دکھ دینے والا سراب کے پیچھے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی بات مت کرو وجدان۔ وہ دہل گئی، پھر پلٹ کر شوہر سے بولی، سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اسے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے، آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وجدان، جوان اولاد کی شکستگی بوڑھے ماں باپ کو اور بھی بوڑھا کر دیتی، اور اب ہمارے گھاؤ کا ذکر نہ کرو۔ ہمارا بیٹا لوٹ آیا تو ہمارے زخم میں بھی بھر گئے۔ لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھے مدت بیت گئی، اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وجدان دکھ سے بولا، وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا، آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں بولے، تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہیں، تمہارا بڑا بھائی جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا، پھر بھلا تمہیں پریشان ہونے یا الجھنے کی کیا ضرورت؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں، اور بیٹے اب تم ملیحہ پر بھی صبر کر لو، جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے۔ صبر آ چکا ہے ابو، چین نہیں آتا۔ میں مدت سے نہیں سویا امی، آج سونے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس سو جاؤں۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ عائشہ مصطفیٰ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وجدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ان کی گود میں سر رکھے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ مصطفیٰ کبھی اس کے گہنے بال سہلاتی، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کی آغوش میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وجدان کو اتنے سکون کی نیند آئی تھی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مصطفیٰ عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر خمار آلود آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے ہی اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے اس نے قبلہ رو جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم مدبوہوت ہو گئے، ان کا دل چاہا کہ وجدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہیں، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کیا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولا، خیریت؟ ہاں بھائی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جا سکوں، پر اب تو تم آگے ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نالائق۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شیان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ بسورا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی وضو کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آیا تو اس سے کہنے لگا،
مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کے پرنسپل سے شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو تمہاری بنا شکر کی چائے۔ انیکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی تو چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈل جاتی تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا، ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی، مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھے تو ویسے میٹھے کا شوقین ہے، بس چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ شایان کی طرف مڑی۔ تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ نیکا اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی ادھیڑ عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح ہی تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسپل صاحبہ معزز کرتے لہجے میں بولی، لیکن ہم اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ مزمل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے اور ایگزامز کے اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ آپ خود دیکھ چکی ہیں کہ شایان کتنا ذہین بچہ ہے، 2-3 مہینے میں تو وہ بہت آرام سے کورس کور کر لے گا، مزمل بولا۔ پھر وہ بولی، مجھے اس پر کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ وجدان پریشانی سے گویا ہوا، اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا اور اگلے سال بھی اسے 4th کلاس دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری وجدان صاحب، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شایان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے اور آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہمتن گوش ہوئے۔ آپ شایان کو 4th کلاس کے لیے نہیں بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں، پھر میں اسی کورس میں سے اس کا ٹیسٹ لوں گی اور اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6 اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس طرح شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا جو وہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے، پھر مزمل نے شایان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کے درمیان صوفے پر دبکا بیٹھا تھا اور سر اٹھا کر کبھی ایک تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے، 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ 100/100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بال سے ہلاتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آج سے 5th کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور ایگزامز ختم ہونے کے بعد اسے لے آئیے گا۔ شکریہ۔ وجدان اور مزمل شایان کو ساتھ لیے کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کے روم سے نکل کر لوگ اسکول کی بک شاپ میں آ گئے۔ شایان اپنے لیے اتنی ڈھیر ساری نئی رنگ برنگی کتابیں کاپیاں دے کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ واپسی میں وہ پچھلی سیٹ پر سارا وقت اپنے اسکول بیگ کو بازوؤں میں دبوچے بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے شایان فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، ساتھ ہی اپنا بیگ بھی گھسیٹ کر نکال لایا اور اسے لیے اندر بھاگ گیا۔ مصطفیٰ عظیم لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیگ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں دادا ابو، میری نئی کتابیں کتنی اچھی ہیں، اور ابو میرے لیے کلر پینسل بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ بیگ کھول کے انہیں اپنی کتاب کلر پینسل دکھانے لگا۔ وجدان اور مزمل 7 سال چلتے اندر آئے تھے۔ پاپا، کیا شایان میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ ہاں، مزمل کی بات پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کتنا مزہ آئے گا شایان، ہم دونوں ساتھ اسکول جائیں گے اور اسکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے۔ پتہ ہے وہاں سب بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے، بس باؤلنگ کراتے ہیں۔ تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹنگ کرنا، میں باؤلنگ کراؤں گا، پھر تم باؤلنگ کرنا، میں بیٹنگ کروں گا۔ وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک سیٹ ہو گیا تھا۔ زوار نے منظوری دے دی۔